کائنات کا سب سے آسان کام خدا کو راضی کرنا ہے، سب سے مشکل کام جہنم میں جانا ہے، سب سے آسان کام خدا کو راضی کرنا۔ اور اگر اتنا جلدی راضی ہونے والا انسان کے مرتے تک اس سے ناراض رہے تو کتنا بڑا بدبخت ہونا چاہیے انسان کو کہ خدا کو راضی نہ کر سکا۔ میں ایک واقعہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ طور پہ جا رہے تھے، ایک کافر راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا خدا سے ملاقات کے لیے طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا موسیٰ خدا کو میرا پیغام پہنچانا ہے، دو باتیں ہیں جو میں تیرے خدا سے کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا خدا کو پہلی یہ بات کہنا کہ تو اگر میرا رب ہے نا تو مجھے تیری ربوبیت پہ شرم آتی ہے، اور دوسرا خدا کو کہنا کہ اگر تو مجھے رزق دے رہا ہے تو اپنے رزق کو بند کر لے، مجھے تیرے رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، مناجات مکمل ہوئی، سر جھکا کر حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہا خدا سے۔ خدا نے فرمایا موسیٰ وہ میرے بندے نے جو پیغام دیا تھا وہ نہیں پہنچاؤ گے؟ عرض کیا بار الہ تو جانتا ہے وہ میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں۔ فرمایا موسیٰ میرا اسے پیغام دینا کہ تو کہتا ہے کہ تجھے میری ربوبیت پہ شرم آتی ہے، اسے کہنا کہ مجھے تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی ہے، تو بے شک میرا نافرمان ہے لیکن پھر بھی میرا بندہ ہے، میں یہ سلسلہ ختم نہیں کروں گا موسیٰ، اسے کہو۔ دوسرا اس نے کہا کہ اسے میرا رزق لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اسے کہنا تم نہ لینا چاہو نا میں پھر بھی رزق دوں گا، اس لیے کہ رزق دینا میری ربوبیت کا تقاضا ہے سر، نہ لینا چاہو میں پھر بھی دوں گا، میں رب جو ہوں۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، وہ انتظار کر رہا ہے، پوچھا موسیٰ میرا پیغام دیا تھا؟ کہا دیا، اور خدا نے خود ارشاد فرمایا میرے بولنے سے پہلے خود ارشاد فرمایا۔ کہا ہاں موسیٰ خدا نے کیا فرمایا؟ کہا خدا فرماتا ہے کہ تجھے اس کی ربوبیت پہ شرم آتی ہے، خدا کہتا ہے مجھے تیری عبودیت پہ شرم نہیں آتی۔ تو نے کہا کہ تجھے اس کا رزق نہیں چاہیے، خدا فرماتا ہے میں رزق دیتا رہوں گا، بے شک نہ لینا چاہو، اس لیے کہ رزق دینا میری ربوبیت کا تقاضا ہے۔ وہ کافر تھا لیکن جب یہ بات اس نے سنی نا تھوڑی دیر سر کو جھکا لیا، سوچتا رہا، اس کے بعد رو رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے اے بادشاہ تو بہت کریم ہے، خدایا تو بہت کریم ہے، موسیٰ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھا، سجدے میں سر رکھا اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کسی نے اگر خدا کے کرم کو دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو، 600 سال کا شرک ایک طرف ہے اور ایک کلمہ اور ایک سجدہ پڑھا ہے، خدا نے سب معاف کر دیا۔ اس طرح سے خدا اس طرح سے معاف کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، توبہ کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا کہ خدایا تو جانتا ہے میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، میری تقصیر ہے، میری کوتاہی ہے، تو نے رزق دیا، تو نے زندگی دی، تو نے عقل دی، تو نے انبیاء بھیجے، تو نے ائمہ بھیجے، تو نے مجھے طاقت بخشی، خداوندہ سب کچھ تو نے کیا ہے، میں نے تیرے انبیاء کو ٹھکرایا، تیری کتاب کو ٹھکرایا، تیرے ائمہ کی نہ مانی، میں نے عقل کی نہ مانی، بار الہ قصوروار میں ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب اس طرح سے آپ کہتے ہیں نا خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، بس یقین کے ساتھ کہیں کہ خدا معاف کرتا ہے۔ اور واقعاً اس طرح سے ہے، ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، ابو بصیر کوفے پہ کے رہنے والے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مدینہ میں ہیں۔ ابو بصیر جاتے ہیں حضرت کی خدمت میں، کچھ دن گزارتے ہیں، احادیث لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں کوفہ میں۔
ایک غیر مذہب کا پڑوسی ہے ابو بصیر کا. ابو بصیر نے سوچا کہ فریضہ ہے میرا شرعی طور پر اسے راہ ہدایت بتانی چاہیے، ماننا اس کی مرضی ہے. لہذا ابو بصیر نے اسے کہا کہ دیکھو بہت مال کما لیا ہے، حکومت میں کام کرتے ہو، زندگی کا اختتام قریب آ رہا ہے، توبہ کر لیتے، خدا معاف کر دے گا. اس نے کہا ابو بصیر میں نے کوشش کی ہے توبہ کرنے کی، لیکن مجھے توفیق توبہ نہیں ملتی ہے. ایسے ہی ہے، خدا سے دعا کیا کریں کہ وہ توفیق توبہ عطا کرے. خدا جب تک یہ توفیق نہ دے توبہ نہیں ہو سکتی. ابو بصیر میں کوشش تو کر چکا ہوں، توبہ کی توفیق نہیں ملی. آپ تو اپنے صاحب کے پاس جاتے رہتے ہیں، کل صاحب این یدعو علی، اپنے امام سے کہنا کہ وہ میرے لیے دعا کرے. وہ نہیں مانتا امام کو، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ دعا کریں تو قبول ہوتی ہے. کہا ان سے کہنا. ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینہ گیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، احادیث سوالات جوابات ہو گئے. حضرت نے خود ارشاد فرمایا ابو بصیر اپنے پڑوسی کا پیغام نہیں پہنچا ہوگے. ابو بصیر نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، آپ جانتے ہیں جو اس نے کہا. فرمایا ابو بصیر اسے میرا پیغام دینا کہ تم توبہ کرو، میں جعفر صادق تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. واپس آئے، لوگ ملنے کے لیے آئے. وہ بھی پڑوسی آیا اور اس نے پوچھا ابو بصیر میرا پیغام دیا تھا؟ عرض کہا کہ میرے کہنے سے پہلے حضرت نے خود ارشاد فرمایا. تو بڑے شوق سے پوچھا ابو بصیر حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کہا حضرت فرماتے ہیں تم توبہ کرو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. کہا ابو بصیر دوبارہ ایک مرتبہ پھر کہنا یہ جملہ. واقعاً امام کے یہی لفظ تھے، وہ نہیں امام مانتا تھا، واقعاً آپ کے امام نے یہی فرمایا. ابو بصیر نے پھر دوہرایا. کہا ٹھیک ابو بصیر میں جاتا ہوں توبہ کرتا ہوں. واپس گیا. چند دن کے بعد ابو بصیر کو پیغام دیا ابو بصیر آؤ دروازے پہ مجھے آپ سے کام ہے. ابو بصیر گیا اس کے دروازے پہ، دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. کہتا ہے ابو بصیر آپ کے امام نے کہا تھا نا کہ توبہ کروں، میں نے توبہ کی ہے، اب میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی باقی نہیں بچے ہیں، ایک لباس کا میرے لیے بندوبست کرو. ابو بصیر آئے، دوستوں سے پیسے جمع کیے، ایک لباس خریدا اور اسے دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ مریض ہو گیا، مرض موت آ گئی. ابو بصیر کہتا ہے میں اس کے سر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، غشی کے حالت میں تھا. ایک مرتبہ جب ہوش میں آیا مجھے دیکھ کر کے کہتا ہے قد وفا لی صاحبک یا ابو بصیر، ابو بصیر تیرے امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. یا علی یا علی، ابو بصیر تیرے امام نے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا. اس طرح سے انسان توبہ کرے، دنیا میں جانے سے پہلے وہ بشارتیں ساری کی ساری دے دی جاتی ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینہ میں گیا نا جب حضرت کی خدمت میں، ابھی میں دروازے سے داخل ہو رہا تھا تو دور سے دیکھ کر کے حضرت نے ارشاد فرمایا یا ابو بصیر قد وفینا لصاحبک، ابو بصیر ہم نے تیرے پڑوسی کے ساتھ اپنے وعدہ کو پورا کر دیا. خدا بند عظیم نے ایسے ائمہ عطا فرمائے. یہ ہے خدا جن کو کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آپ کے اوپر اولی الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے. یہ اولی الامر ہیں جنہیں خدا بند عظیم نے اولی الامر بنایا ہے. ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہستیاں ایسی ہیں، کون ان کے ذرہ برابر بھی کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. نہج البلاغہ میں مولا نے ارشاد فرمایا ہے لا یقاس بنا اہل البیت احد من هذه الامہ، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. آل محمد کے ساتھ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ آل محمد میں وہ صفات ہیں جو حضرت بیان کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں دوسرے خطبہ میں کہ آل محمد کیسی ہستیاں ہونی چاہیے. دین کو اگر استقامت حاصل ہے تو آل محمد کے ساتھ حاصل ہوئی ہے. دین کے لیے تکیہ گاہ ہیں تو آل محمد ہے. لوگوں کو نعمتیں مل رہی ہیں تو آل محمد کے صدقے میں مل رہی ہے. اس کائنات میں اگر زندگی پائی جاتی ہے تو آل محمد کے صدقے میں پائی جاتی ہے. مولا امیر سے حارث حمدانی نے سوال کیا
کہ مولا اپنے بارے میں ارشاد فرمائی. ایک مفصل گفتگو ہے جو حضرت کی اور حارث حمدانی کی ہوئی ہے. حارث حمدانی نے سوال کیا کہ مولا کچھ اپنے بارے میں ارشاد فرمائے. اس لیے کہ آپ کے بارے میں لوگ ہیں تین طرح کے. ایک وہ ہیں جو آگے نکل گئے ہیں, ایک وہ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں, ایک گروہ وہ ہے جو ابھی متردد ہے آگے جائے یا پیچھے جائے. فرمایا یا ہارو حمدانہ ان خیر شیعتی انمت الاوسط الیہم یرجع الغالی و بہم یلحق التالی. یہ جو شیعہ ہے نا علی کے, یہ درمیانے راستے میں چلنے والے ہیں. جو آگے چلے گئے ہیں انہیں بھی واپس آنا ہوگا, جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا. وہ علیہ کا شیعہ ہے. اور پھر حارث نے یہ سوال کیا کہ مولا اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائی. لو ازلت الرینا عن قلوبنا یا امیر المؤمنین, اگر آپ دلوں سے یہ زنگ زائل کر دیتے جو آپ کے بارے میں پایا جاتا ہے, اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حارث جب سننا چاہتے ہو تو غور سے سننا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. فَأَرِئْنِي سَمْعَكَ ثُمَّ خَبِّرْ بِهِ مَنْ لَهُ حُصَافَةٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ. میں علی جو تمہیں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, غور سے سننا. میں کہا کرتا ہوں خدا کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جیسے خدا نے خود بیان کیا ہے. نبی کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جیسے نبی نے خود بیان کیا ہے. علی کو ماننا ہے تو ویسے مانو جیسے علی نے خود بیان کیا ہے کہ میں کہوں. خدا کے بارے میں پیغمبر بھی خود ارشاد نہیں فرماتے ہیں. مشرکین آ کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کو ماننا چاہیں تو آپ بتائیے خدا کیسا ہے. فرمایا میں نہیں بتاؤں گا, خود وہ بتائے گا کہ وہ کیسا ہے. اسی اسنا میں جبرائیل نازل ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میرے نبی نے بتائے نا کہ میں کیسا ہوں. اللہ احد, کوئی جز نہیں رکھتا ہے خداوند عظیم کے کسی کا محتاج ہو. اللہ الصمد هو المصمود الیہ, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہونے والا ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. اس کائنات میں صرف ایک واحد ہستی جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی اور پیدا ہوا ہے, صرف اور صرف خداوند عظیم ہے. باقی اس کائنات میں جو بھی ہے یا والد رکھتا ہے یا والدہ رکھتا ہے یا دونوں رکھتا ہے. اس کائنات جو بھی ہے وہ دونوں طرف سے یا ایک طرف سے رشتہ ضرور رکھتا ہے. صرف خداوند ہے جو کوئی ایسا رشتہ نہیں رکھتا. نہ اولاد ہے نہ والدین. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اس کی مثل و نظیر ہو ہی نہیں سکتا. خدا کو اس طرح پہچانے جیسے خدا نے فرمایا کہ میں ایسا ہوں. نبی کو اس طرح پہچانے جیسے سورہ کاف کی آخری آیت میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا. لوگ پیغمبر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کیسے ہیں. فرمایا کل انما انا بشر مثلکم یوحى الیہ, میں مخلوق خدا جیسے تم مخلوق خدا ہو. یوحى الیہ, میری طرف وحی ہوئی ہے. انما انا بشر مثلکم یوحى الیہ, کس لیے وحی کی گئی ہے؟ انما الہکم الہ واحد, خداوند عظیم تمہارا معبود ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. صرف عبادت خدا کی کرنی ہے اور کسی کے ساتھ عبادت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا. یہ ہے پیغمبر اکرم جو خدا کہہ رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے. مولا کیسے ہیں خود ارشاد فرمائے. حارث غور سے سنو کہ میں علی کیسا ہوں. انا عبداللہ و اخو رسول اللہ, میں علی اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کا بھائی ہوں. وصدیقہ الاول وصدقتہ وآدم بین الماء والجسد, اور میں پیغمبر کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں. میں نے تب بھی سب سے پہلے نبی کی تصدیق کی تھی جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں موجود تھے. یا علی یا علی. ثم صدیقہ الاول فی امتکم ھذہ, اور پھر تمہاری امت میں بھی سب سے پہلی تصدیق نبی کی علی نے کی ہے. یا علی یا علی, نحن الاولون و نحن الاخرون وانا صاحب سرہ و نجواہ و وزیرہ و وصیہ و خلیفۃہ. ہم اول بھی ہیں آل محمد اور ہم آخر بھی ہیں. سب سے پہلے مخلوق خدا کی ہم ہیں آل محمد, اور کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی سب سے آخر میں ہم آل محمد رہنے والے ہیں.
میں پیغمبر کا صاحب راز بھی ہوں، صاحب سر بھی ہوں، میں وہ ہوں جو پیغمبر کا ولی بھی ہے، وصی بھی ہے، پیغمبر کا جانشین بھی ہے۔ اوتیت فہم الکتاب و فصل الخطاب و علم القرون والاسباب، میں علی وہ ہوں جسے خداوند عظیم نے کتاب کا علم عطا کیا ہے، فصل خطاب عطا کیا ہے، اور کائنات کے رازوں کا علم عطا کیا ہے مجھ علی کو۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرْ وَاسْتَبْشِرْ وَبَشِّرْ یا حارو ہمدانا، اے حارث ہمدانی تجھے بشارت ہو اور دوسروں کو بھی یہ بشارت پہنچانا، لَتَعْرِفُنِي عِنْدَ الْمَمَاتِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ وَعِنْدَ الْحَوْضِ وَعِنْدَ الْمُقَاسِمَةِ، اے حارث تجھے بشارت ہو، تم علی کو پہچانو گے جب حوض کوثر پہ پہنچو گے، تم علی کو پہچانو گے جب روح نکلنے لگے گی، تم علی کو پہچانو گے جب پل صراط پہ پہنچو گے، تم علی کو پہچانو گے جب مقاسمہ ہو رہا ہوگا۔ قلت وما المقاسمۃ یا امیر المؤمنین، میں نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین مقاسمہ کیا ہے؟ فرمایا میں جہنم کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا، جہنم سے بول کر کے کہوں گا یا جہنم ھذا صدیقی ذری ہے وھذا عدو خزی ہے، اے جہنم یہ علی کا چاہنے والا ہے، اسے جانے دو، یہ دشمن علی ہے، اسے پکڑ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ یا علی یا علی، یہ ہستیاں ہیں جنہیں خدا نے اولی الامر قرار دیا ہے، لہذا ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس لفظ کا ترجمہ اردو میں کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا صاحبان امر، صاحب اس کا معنی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس مطلب کو ادا کر سکتا ہے جو خداوند عظیم اس لفظ میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ علماء بہت سے ہیں جو بعد میں پڑھنے والے بھی ہیں اور جو پڑھ کے جا چکے بھی ہیں، یہ سب برکات خداوند عظیم ان علماء کے صدقے میں اسی طرح سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے۔ آل محمد اولی الامر خدا نے بنائے تھے اس لیے کہ تاکہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں، لیکن لوگوں نے آل محمد سے ہدایت لینے سے انکار کر دیا۔ انکار نہیں کیا صرف، بلکہ اتنے ظلم کیے کہ بچوں کو بھی مارا، جوانوں کو بھی مارا اور بوڑھوں کو بھی مارا۔ آل محمد کے جتنے افراد بھی قتل ہوئے ہیں، کسی کا قاتل کوئی کافر نہیں ہے، سب کے قاتل مسلمان ہے۔ پیغمبر اکرم کو خدا نے بتایا تھا کہ آپ کی آل کو قتل کیا جائے گا، لہٰذا جو آخری سال تھے نا زندگی کے، مسلسل جب بھی اپنے آل کے ہر فرد کو دیکھتے تھے رو پڑتے تھے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک دن نماز ظہرین پڑھائی اور لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر موعظہ فرمانے لگے، ادھر سے حسن و حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ پیغمبر نے حسن کو دائیں زانو پہ بیٹھایا، حسین کو بائیں زانو پہ بیٹھایا، حسن کے لبوں کے بوسے لیتے رہے۔ جب حسین کی طرف رخ کیا نا تو حسین کے لبوں کو نہ چوما، حسین کے گلے کو چومتے تھے۔ حسین گھر تشریف لائے، ماں سے کہا اماں میرے منہ کی خوشبو تو سونگے۔ بی بی نے سونگ کر کے کہا بیٹا مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ پوچھا اماں کیا وجہ ہے؟ نانا بھیا حسن کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، میرے ہونٹوں کو نہیں چوما، میرے گلے کو چومتے تھے۔ بی بی نے امام حسین کو ساتھ لیا، پیغمبر کی خدمت میں آئی، سلام عرض کیا، پوچھا بابا کیا وجہ ہے آپ حسین کے گلے کو چومتے تھے، ہونٹوں کو کیوں چومتے، کیوں نہیں چوما؟ کہا بیٹی آپ برداشت نہیں کر سکو گی۔ کہا بابا آپ فرمائے نہ حسین مطمئن ہو جائے۔ کہا بیٹی میں اپنے حسن کے ہونٹوں کو اس لیے چوم رہا تھا کہ میرے بیٹے حسن کو زہر ملے گی، میرے بیٹے کا جگر کٹ کٹ کے گرے گا، اور بیٹی میں حسین کے گلے کو اس لیے چوم رہا تھا کہ 13 ضربوں کے ساتھ میرے بیٹے کے گلے کو کاٹا جائے گا۔ سوال کیا بابا یہ مدینہ میں ہوگا یا مدینہ سے باہر؟ فرمایا نہیں بیٹی کربلا میں مدینہ سے باہر حسین کو ذبح کیا جائے گا۔ ماں نے پوچھنا شروع کیا بابا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں موجود ہوں گا۔ کہا باپ علی موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں بیٹی وہ بھی نہیں ہوں گے۔ پوچھا بابا میں موجود ہوں گی؟ فرمایا نہیں بیٹی آپ بھی نہیں ہوں گے۔ پوچھا حسن؟
کہا نہیں بیٹی حسن بھی نہیں ہوگا. جب سنا نا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا, رو کر سوال کیا, بابا من یغسلہ و یکفنہ, بابا یہ تو بتائیں میرے حسین کو غسل و کفن کون دے گا؟ رو کر کے کہا, بیٹی زہرا تیرے حسین کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا, 3 دن تک لاش حسین کربلا کی گرم ریت تک پڑی رہے گی. اجرکم اللہ. میں کہوں گا بی بی آپ موجود نہیں تھی, لیکن آپ کی بیٹی بھی موجود تھی, حسین کے بیٹے بھی موجود تھے, لیکن مجبور اتنے تھے کہ بیٹی کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے, بیٹے کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. بیٹی 70 قدم پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہتی رہی, او مسلمانوں یہ نواسہ رسول ذبح کیا جا رہا ہے, کوئی تو آؤ اسے بچاؤ. جب کسی نے جواب نہ دیا, مدینہ کی طرف رخ کر کے اپنے نانا کو بلایا, نانا میرا حسین ذبح کیا جا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.